ایک زمانے میں اسپوکنگٹن کے پرسکون اور آرام دہ شہر میں ٹمی، سارا اور ان کے کتے وسکرز نامی نوجوان بہادر دوستوں کا ایک گروپ رہتا تھا۔ وہ اسرار اور مافوق الفطرت سے اپنی محبت کے لیے مشہور تھے۔ اکتوبر کی ایک دھندلی صبح انہیں ایک پراسرار خط موصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا، مجھ سے آدھی رات کو پرانے لاوارث کارنیول میں ملو۔ میرے پاس شیئر کرنے کے لیے ایک خوفناک راز ہے۔ خط پر دستخط تھے۔ بھوتلی رنگ ماسٹر تجسس کو ان کا بہترین فائدہ ہوا اور انہوں نے اس خوفناک مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی گھڑی آدھی رات کو بج رہی تھی، وہ کارنیول میں پہنچے جسے کئی دہائیوں سے ترک کر دیا گیا تھا۔ زنگ آلود رولر کوسٹر اور ٹوٹے ہوئے کیر وسل پر چاند نے خوفناک سائے ڈالے۔ فاصلے پر ایک بے ہوش خوفناک موسیقی بج رہی تھی۔ اچانک زمین ہل گئی اور ایک پرانا کریزی والا فیرس وہیل خود ہی گھومنے لگا۔ کہیں سے ایک بھوت رنگ ماسٹر کے لباس میں ملبوس ایک شخصیت نمودار ہوئی، جس کے اوپر ٹوپی اور ایک کیپ تیرتی دکھائی دے رہی تھی۔ خوش آمدید بہادر بچوں، بھوت رنگ ماسٹر نے کہا۔ میرے پاس سنانے کے لیے ایک کہانی ہے، لیکن ہوشیار رہو کیونکہ یہ ایک ڈرونا ہے۔ دوستوں نے غور سے سنا جب بھوت رنگ ماسٹر نے ایک جادوئی سرکس کی کہانی کا تھا جو کبھی سپوکنگٹن میں پروان چڑھا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بھوت، ویمپائر اور دوستانہ راکشس سب سے زیادہ غیر معمولی شوز کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ لیکن ایک رات ایک شریر جادوگر نے سرکس پر لعنت بھیجی، تمام فنکاروں کو ان کے بھوت بھرے روپ میں پھنسایا۔ بھوتنی رنگ ماسٹر نے وضاحت کی کہ اس لعنت کو توڑنے کا واحد طریقہ کارنیول میں بکھری ہوئی 5 جادوئی چیزوں کو تلاش کرنا تھا۔ ہر چیز میں سرکس کے کھوئے ہوئے جادو کا ایک ٹکڑا تھا۔ ان اشیاء کے ساتھ وہ فنکاروں کو آزاد کر سکتے تھے اور سرکس کو اس کی سابقہ شان میں بحال کر سکتے تھے۔ ٹمی، سارا اور وسکرز نے چیلنج قبول کیا۔ فلیش لائٹ اور ہمت سے لیس وہ تاریک کارنیول میں داخل ہوئے۔ ہر شے کی حفاظت ایک ڈرونی مخلوق کرتی تھی کہ ایک ہنستا ہوا بھوت، ایک شرارتی ویمپائر چمگادڑ، ایک دوستانہ ممی، ایک اناڑی زومبی اور ایک شائستہ ویر ولف۔ ان کی حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر مخلوق بالکل بھی خوفناک نہیں تھی۔ وہ صرف کھیلنا اور دوست بننا چاہتے تھے۔ ٹمی، سارا اور وسکرز نے ان کے ساتھ ہنسی، کہانیاں اور یہاں تک کہ کچھ کینڈی بھی شیئر کی۔ اس کے بدلے میں مخلوق نے انہیں جادوئی چیزیں دی تھیں۔ 5 اشیاء ہاتھ میں لے کر وہ بھوت رنگ ماسٹر کے پاس واپس آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اشیاء کو ایک دائرے میں رکھا، روشنی کا ایک شاندار پھٹ کارنیول کو لپیٹ میں لے گیا۔ لعنت زدہ اداکار سائے سے ابھرے، اب جادوگروں کے جادو سے آزاد ہے۔ ایک بار ڈرونا کارنیول ایک متحرک جادوئی جگہ میں تبدیل ہو گیا۔ فنکاروں نے ٹیمی، سارا اور وسکرز کا ان کی بہادری اور مہربانی کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اس دن کے بعد سے سپوکنگٹن سرکس بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک محبوب کشش بن گیا جو ہنسی، خوشی اور دل فریب پرفارمنس سے بھرا ہوا۔ انہوں نے سیکھا کہ بعض اوقات خوفناک ترین جگہوں پر بھی مہربانی اور دوستی اندھیرے کو روشن کر سکتی ہے۔ اور اس طرح بچوں اور اصلاح شدہ سرکس کے اداکاروں نے مل کر چمکیلی چاندنی کے نیچے سپوکنگٹن کے دل میں جشن منایا، جہاں جادو اور دوستی کی فتح ہوئی۔